السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ لیکچر 8 ہم لوگ دیکھ رہے تھے جہاں پہ سر نے بتایا تھا کہ معرفہ کی یہ جو 5 اقسام جو لکھی ہوئی ہیں رائٹ سائڈ پہ، پھر اس کے بعد ال جو لگا دیتے ہیں ورڈ میں، تو پھر اس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں. لام سائلنٹ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا یہ سر بتا رہے تھے، جس کے لیے ہم نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے، حق کا خوف عجب خم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے کل کیا تھا، یہاں سے کنٹینیو کرتی ہوں. باقی پارٹیسپینٹ میں بھی ریکارڈنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں یا شاید تھوڑا سا دیر سے جوائن کریں، ہم اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. حق کا خوف عجب غم ہے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی ال کے لام کو کب پڑھنا ہے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حق کا خوف عجب غم ہے. ٹھیک، اسے نہیں سمجھ آئے گا لیکن آپ کا کنسپٹ 100% کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیسے کلیئر ہوگا اب سمجھ لیجیے اس بات کو. یہ دیکھیں جی، یہ کیا ہے؟ ہا، یہ ہے قوف، یہ کاف ہے، یہ الف ہے، یہ خا، یہ واو، یہ فا، یہ عین، یہ جیم، یہ با، یہ غین، یہ میم، یہ ہا اور یہ یا. کتنے لیٹرز ہیں یہ؟ 14 گویا 14 لیٹرز ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ ان 14 لیٹرز میں سے کسی لیٹر سے شروع ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر الف لام آئے تو لام کو پڑھنا ہے. چیک کریں، لام پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں. لام پڑھ رہے ہیں؟ کاف. لام پڑھ رہے ہیں؟ کاف. ٹھیک ہے. لام پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. سواد اس میں ہے؟ لام پڑھ رہے ہیں؟ نہیں. زا اس میں ہے؟ اچھا جی، اب مجھے بتائیں لام پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا، کیونکہ را اس میں نہیں ہے. ٹھیک، تو مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں جی یہ ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، یہ 14 حروف یاد کر کے مجھے سنائیں. سنا دیں گے؟ 14 حروف یاد کر لیں گے؟ نہیں نا، لگے رہے 2 دن لے لیں میرے سے. یہ 14 حروف نہیں آپ یاد کر سکتے، لیکن جملہ آپ سب کو یاد ہو گیا. جملہ یاد ہو گیا نا؟ کیا ہے جملہ؟ حق کا خوف. ہاں جی عبد الرحمان، الف لام کے لام کو کب پڑھنا ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. فاروق بھائی، الف لام کے لام کو کب نہیں پڑھنا؟ لام تب نہیں پڑھنا جب ان کے علاوہ ہے. اتنی لمبی بات نہیں، میں نے جواب دیا. جب حق کا خوف عجب غم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب حق کا خوف عجب غم ہے تو ال کے لام کو پڑھنا ہے. جب حق کا خوف عجب غم نہیں ہے تو الف لام کے لام کو نہیں پڑھنا. اب میں آپ کے سامنے لفظ لکھ رہا ہوں، بغیر حرکتیں ڈالے، بغیر شد، بغیر لام پہ سکون ڈالے پڑھ لیں گے نا؟ ٹھیک ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو لام پڑھ دیں، اور اگر نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں. ال کے بعد چیک کرنا ہے نا؟ ہاں جی، پڑھیں گے؟ پڑھیں. الوہاب، ویری گڈ. ہاں جی، حق کا خوف جب ہم ہے نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں گے. لفظ کو کیا پڑھیں گے؟ التواب. التواب جی. الہدا، ہاں حق کا خوف عجب غم ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے آئے. اللہ کے نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. ہاں جی، الستار. الستار کیوں؟ حق کا خوف عجب غم نہیں ہے.
اور آئیں. ہاں جی, الجبار, کیوں؟ حق کا خوف عجب غم ہے. اوکے جی, لیں جی آخری دو لفظ, بس آخری دو لفظ. عبداللہ صحیح پڑھنا ہے, تمہاری کمر تو ٹھیک کرواتا ہوں نا میں, کمر والا ہی ہے نا یہ ہے, عمل کمر, پکی بات. لام پڑھنا ہے, کیوں؟ شاباش. ہاں جی عبد الرحمان تیار؟ پڑھو. الشمس, لام نہیں پڑھا, کیوں؟ کیونکہ حق کا ہو جب ہم نہیں ہے. ماشاءاللہ. لیں جی یہ دو لفظ جو ہے نا, القمر اور الشمس, صحیح, اس اعتبار سے یہ جو 14 حروف ہیں نا, حق کا خوف جب غم ہے, ان کو کہا جاتا ہے قمری حروف. یہ حروف کیا کہلائیں گے؟ قمری حروف, کیونکہ القمر میں لام پڑھا جا رہا ہے, صحیح. اور جو اس کے علاوہ باقی 14 حروف ہیں نا, کل 28 ہے نا, کل 28 ہے نا, تو 14 یہ آ گیا تو باقی 14 ہی بچے نا. تو باقی جو 14 ہے نا وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں. ایک قمری حروف, قمری حروف کون سے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. اور شمسی حروف کون سے؟ حق کا خوف عجب غم نہیں ہے. الکتاب معرفہ, اس کے مجھے پارٹس بتائیں. حمزہ, حمزہ وصل, اور لام, لام تعریف. اوکے, یہ جو حمزہ وصل ہے نا, یہ کیوں آیا ہے؟ لام کو پڑھنے کے لیے, لام کو پڑھنے کے لیے لایا کیا. اب ہوا ایسا کہ الکتاب سے پہلے ایک لفظ آ گیا ذالکہ. الکتاب سے پہلے لفظ آ گیا ذالکہ. اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو آپ اسے ایسے پڑھیں گے ذالکہ الکتاب, نہیں نا, ایسے نہیں پڑھیں گے نا. آپ کیا پڑھیں گے؟ ذالکہ الکتاب. تو گویا اب حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں رہی نا, پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کی اب ضرورت نہیں رہی. لیکن اتنے بھی انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑی تو حمزۃ الوصل کو بلا لیا تھا, اب ضرورت نہیں تو اسے کہا جی جاؤ, صحیح ہے نا. تو حمزۃ الوصل کو کہا جائے گا کہ آپ تشریف رکھیں, بس آپ کی حرکت جو ہے وہ ہٹ جائے گی, ٹھیک ہے. تو گویا حمزۃ الوصل اب آپ کے پاس الف کی صورت میں لکھا ہوا رہ جائے گا. پڑھیں گے ذالک الکتاب ہی, لیکن لکھتے وقت حمزۃ الوصل الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. آپ کے سامنے یہ لفظ آپ نے پڑھا, کیا پڑھا اس کو آپ نے؟ الشمس. اس سے پہلے آ گیا واو زبر کے ساتھ, تو ملا کر کیا پڑھیں گے؟ والشمس. تو والشمسی والضحاہا. تو وہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ساری پریکٹیکل ہیں الحمدللہ. قرآن مجید میں آپ کو سب نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. پاس میں آ گئی. اب ایک اور اہم بات کر کے میرا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے تقریباً. اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ال کے معنی ہم کیا کریں گے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسپیسیفک کرنے کے لیے آتا ہے, خاص کرنے کے لیے, لیکن کوئی نہ کوئی معنی تو ہونے چاہیے نا, جس سے ہمیں میننگز پتہ چلیں, تھوڑے بہت اندازہ ہو جائے. تو ال کے دو موٹے میننگز آپ نے یاد رکھنے ہیں, دو موٹے میننگز جو آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے. ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, ال کے ایک معنی ہے خاص, ٹھیک ہے, یعنی کوئی خاص, کسی خاص کی بات ہو رہی ہے. اور ال کے ایک معنی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا. میں آپ کے سامنے انگلش کا ایک جملہ لکھ رہا ہوں اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہاں پر دی کے یا دا کے کیا معنی ہے. صحیح. جملہ ہے
The cow gives milk. The cow gives milk. अब द काउ लगा हुआ है ना, अब द काउ के माना क्या है? खास गाय। अगर आप तर्जुमा करें दा का माना खास, तो इसका क्या मतलब है? खास गाय दूध देती है, आम गाय दूध नहीं देती। इसका तो यही हुआ ना। लेकिन क्या ऐसा है? इस जुमले का क्या मतलब है? तमाम गायें दूध देती हैं। द काउ गिव्स मिल्क का मतलब है तमाम गायें दूध देती हैं। फॉलो कर रहे हैं ना? तो गोया अल दी के इक्विवेलेंट ही है ना। तो जहां भी अल आएगा वहां आपने जहन में रखना है, एक तो मुराद हो सकता है कोई खास की बात हो रही है, या फिर तमाम की बात हो रही है। किसी खास की बात हो रही है या तमाम की बात हो रही है। और मैं प्रूव करता हूं। सूरत अल फातिहा पढ़नी शुरू की आपने, क्या लिखा होता है? अलहम्द। तर्जुमा क्या मिलता है? तमाम तारीफ। तमाम के लिए कोई लफ्ज है? तमाम के लिए कोई लफ्ज है? नहीं। कहां से लिया आपने तमाम का मफहूम? इस अल के जरिए से कि तमाम तारीफें, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। इसका मतलब यह तो नहीं ना कोई खास तारीफ अल्लाह के लिए है। तर्जुमा क्या है? तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। और ये जो हम्द का लफ्ज है ना, इसको भी जरा नोट कर लें। हम्द का लफ्ज जो है, इसके माना सिर्फ तारीफ के नहीं है, क्योंकि तारीफ के लिए ना अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है मद, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मदाह। तो उर्दू में मदाह हम बोलते हैं, अरबी में लफ्ज है मद। तारीफ के लिए मद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और तारीफ वैसे भी अरबी का ही लफ्ज है। हम्द जो होती है ना, हम्द, ये एक्चुअली मद और शुक्र का मजमू है। ठीक है? मद और शुक्र, इनको मिला देना तो हम्द बनती है। लिहाजा यहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि उर्दू में आप हम्द का तर्जुमा एक लफ्ज में नहीं कर सकते, आपको दो लफ्जों का सहारा लेना पड़ता है कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि हम्द जो है, इसका उर्दू में एक लफ्ज में तर्जुमा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तारीफ जो है ना, तारीफ आप हर उस चीज की कर सकते हैं जिसका आपको फायदा हो या ना हो। आपके पास से एक खूबसूरत सी गाड़ी गुजरी, आपने देखा और कहा यार क्या गाड़ी है। उस गाड़ी का आपको कोई फायदा है? नहीं ना, आपको तो कोई फायदा नहीं ना, आपने तारीफ कर दी उसकी। शुक्र होता है जिसका आपको फायदा होता है। गाड़ी रुके आपके पास आके, ठीक है, आपको क्या जी तशरीफ रखे, मैं आपको छोड़ के आती हूं वहां तक, अब आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो अल्लाह ताला के लिए ये दोनों चीजें बोली जाती हैं, तारीफ भी और शुक्र भी। तो इसलिए तर्जुमा किया जाता है तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है। इसी की एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको। आपने सूरत अल अस्र बहुत दफा सुनी हुई है, आपको सूरत अल अस्र में मिलता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो अल इंसान से मुराद कोई खास इंसान, आप तर्जुमा कहते हैं तमाम इंसान नुकसान में, तमाम इंसान नुकसान में। ओके जी, सही। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है आपको? ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। जैसे नबी वसल्लम की मैंने हदीस आपको सुनाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन करा हरफन मिन किताब इल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब में से एक भी हर्फ पढ़ा तो फलाहू हसनातुन, फलाहू हसना, हसना नकरा है, मारफा नेकी के लिए इस्तेमाल होता है, नकरा है ना,
نکرا, اس کے لیے ایک نیکی ہے. پھر آپ نے فرمایا والحسنات, اب معرفہ ہوگی, یعنی اب آپ فرما رہے ہیں کوئی خاص نیکی نہیں, وہی نیکی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا. انگلش میں کیا کہتے ہیں, دیر واز اے کنگ, دیر واز اے کنگ, کیا مطلب ہے؟ کوئی بادشاہ تھا. اب جب آپ نے اس بادشاہ کو دوبارہ ذکر کرنا ہے نا, تو آ کنگ کہہ کے نہیں ذکر کرتے, کیا کرتے ہیں؟ دا کنگ ہیڈ 2 sons. اب آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ جو تمام بادشاہوں کے 2 بیٹے تھے. کانٹیکس آپ کو بتا رہا ہے کہ اب دا کنگ سے مراد وہی بادشاہ جڑا پیچھے گیا, اس کا ذکر ہوا ہے نا. اس بادشاہ کے 2 بیٹے تھے. تو یہ دا نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے, جو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کو عربی میں بھی تنگ کر سکتا ہے, لیکن آپ کو بس اتنا ہی اس لیول پہ رہنا ہے کہ آپ نے جب دا لگا ہوا دیکھا نا, یعنی ال لگا ہوا دیکھا, تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ اسم جو ہے معرفہ ہے, یہ اسم معرفہ ہے. تو معرفہ کی 5 اقسام میں نے آپ کو پوری کر دی ہیں. لیں جی, اب میں عبداللہ سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. عبداللہ آپ سے سوال یہ ہے کہ معرفہ بنانا آ گیا نا, بنا لو گے نا؟ شاباش. لفظ دوں؟ پکی بات, شاباش. اور آپ کو شمسی قمری بھی پتہ چل گئے, صحیح ہے نا؟ حقہ ہو وجہ ہے, قمری ہے اور باقی شمسی ہے, ایسے ہی ہے نا؟ چلو شاباش, بتاؤ پھر. ہاں جی, کیا لکھا ہے میں نے؟ ہاں, شاباش. بناؤ. اچھا, حق کا ہو جب ہم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زا پہ شد آئے گی, ہے نا؟ ہاں, تو پڑھو الزید. ٹھیک, عبد الرحمان ٹھیک بولا ہے, اس نے ٹھیک بولا ہے. اچھا حسن, سب پہلے میں پوچھ لوں. جی حسن, شاباش. آپ کے خیال میں ان بچوں نے صحیح کیا کام؟ زید, اس کو انہوں نے الف لام لگایا اور بولا الزید, الزید نہیں بولا. ٹھیک بولا انہوں نے, ٹھیک بولا نا؟ ہاں جی زہیب, صحیح بولا, صحیح بولا, ویری گڈ. ہاں جی, نہیں صحیح بولا, کیوں؟ ہاں ماشاء اللہ. ال کس میں لگاتے ہیں بیٹا؟ ال کس میں لگاتے ہیں؟ کس میں لگاتے ہیں حسن, کس میں لگاتے ہیں ال ہم کیوں لگاتے ہیں؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا؟ تو جو معرفہ ہے آپ اسے معرفہ بنا رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ آپ ذہین لوگ ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ فیصل آباد میں دیکھیں, آپ کو ملے گا المکہ ٹریولز, ملتا ہے نا؟ مکہ تو پہلے ہی معرفہ تھا یار. کسی معرفہ پہ آپ ال نہیں لگا سکتے, آپ نہیں لگا سکتے. اگر اہل زبان لگا دے, عرب لگا دے, تو وہ لگا سکتا ہے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ استاد نے کلاس میں پوچھا کہ شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے؟ تو ایک بچہ نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ سر شیر جنگل کا بادشاہ ہے, انڈے دے یا بچے دے. ٹھیک, تو جو زبان دان ہوتا ہے نا, زبان بولنے والا, وہ زبان کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بادشاہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں نا. تو عرب کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہاں, عرب نے اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیا ہے نا, تو ہم نے اس کا وہ ال والا معرفہ بھی قبول کرنا ہے. اور عرب نے لگایا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں الفاظ
کہ الحسن والحسین. ٹھیک ہے, یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ عرب نے ال لگایا ہوا ہے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ہوا ہے, العباس کہتے ہیں وہ. تو عرب لگا دے اوکے, پاکستان کے ساتھ وہ لگاتا ہے الپاکستان. اوکے جی, الپاکستان, الشام. اوکے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے زبان دان پہ. آپ نے نہیں المکہ بنا دینا. جہاں عرب نہیں لگاتا وہاں آپ نے نہیں لگانا. جہاں عرب اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیتا ہے تو آپ نے اس کا وہ ال قبول کر لینا ہے. یہ ایک اہم پوائنٹ تھا, یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. اب جیسے نام ہے صالح, صالح علیہ السلام کا نام ہے صالح, تو وہاں قرآن میں آپ کو کہیں بھی الصالح نہیں ملے گا, وہ نام صالح ہی ملے گا. اوکے, ہاں اگر صالح صفت کے طور پہ لے رہے ہیں تو آپ الصالح کر سکتے ہیں. جمیل نام ہے کسی کا تو آپ اس پہ ال نہیں لگائیں گے کہ الجمیل, الجمیل سویٹس. ٹھیک ہے, ہمارے لگا لیں گے. لیکن ہاں جمیل اگر خوبصورت کے معنی میں ہے تو اس پہ آپ ال لگا سکتے ہیں, صفت کے معنی میں لگ سکتا ہے. ہاں رحمان جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رحمان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے رحمان کے بارے میں کہ صرف اللہ کا نام ہی ہے. صحیح ہے, اللہ کے نام ہے اور اس پہ الرحمان لگا ہوا ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا, اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے ساتھ ال لگا دینا تو وہ اللہ کا نام بن جاتا ہے. ال والے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں نا, اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اللہ, باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں. الوہاب, الستار, الجبار, القہار, ٹھیک ہے, المؤمن, یہ سارے صفاتی نام ہیں. تو صفات کے ساتھ ال لگا دیا جائے تو نام بھی وہ بن جاتا ہے. اوکے جی, وہ اللہ کے ساتھ مطلب یہ خاص چیز ہے. باقی اس میں کوئی ایسی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا لیکچر 8 اینڈ ہو رہا ہے. اب سر آپ سے فری کیپ کروائیں گے کانسیپٹس کا, تو میں لیکچر 9 ادھر سے اسٹارٹ کر دیتی ہوں. اور اگر کوئی آپ لوگ بعد میں گو تھرو کر رہے ہو, کوئی بھی سوال ہوا کرے نا, چھوٹا سا بھی, ایون زبر زیر کا بھی سوال ہو, تو آپ لوگ پوچھ لیا کریں, مجھے میسج کر دیا کریں مجھے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ لوگ کو اس کو اچھے سے ایکسپلین کر دوں گی. ابھی ہم تھوڑا فاسٹ چل رہے ہیں نا, تو میں بھی کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہوں, تو کوئی بات نہیں, آرام سے واٹس ایپ پہ پوچھیں, میں آپ لوگ کو رپلائی کر دوں گی انشاءاللہ. یہاں آپ نے محمد اسم کی ایک اور شکل دیکھی, ایسے ہے نا, لیکن کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا نا کہ وہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں, وہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں, یہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں. محمد ان, محمدن, محمدن, اسم محمد اعراب کے ساتھ استعمال ہوا ہے, فنیشنگ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. پہلی شکل جو تھی اس کی یہ وداؤٹ اعراب تھی. اب 3 شکلیں جو ہیں یہ اس کی اعراب والی شکلیں ہیں, یعنی فنیشنگ والی شکلیں ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں شکلوں میں اس محمد کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. دیکھیں, آپ نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ٹھیک ہے نا, اور محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد کے معنی محمد ہی کی ہے نا. کلمہ شہادت میں جو آپ نے پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی, تو محمد کے معنی محمد ہی رہے. جب آپ نے تیسرے فکرے میں دعا پڑھی کہ اللہم صلی علی محمد, تو ترجمہ کیا کیا, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو اس محمد کے معنی میں تبدیلی کوئی واقع نہیں ہوئی, لیکن اس محمد کا اعراب بدل گیا, ایسے کہیں گے, اس محمد کا اعراب بدل گیا. اب یہ اچھی طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اعراب جو ہے نا یہ اردو میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اردو میں دیکھیں, میں محمد اسم یوز کر رہا ہوں 3 جملوں میں, تو محمد ہی. جی سسٹر سفیرہ, آپ کیا کہہ رہی ہیں, کیا چیز ہو گئی ہے؟
یہ لیکچر 9 ہے نا, لیکچر 8 ہم نے ابھی فنش کیا ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی یہ والا ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے ہوا ہے. مے بی آپ نے کہیں اور کلاس لی ہو یا کچھ نا, یہاں پہ تو فرسٹ ٹائم ہی پلے ہو رہا ہے. باقی کو بھی ایسا لگ رہا ہے, باقی کے جو پارٹیسپینٹ کو تو بتائیے گا. نہیں نا, چلیے. بول رہا ہوں نا, چلیے کر جی 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 سسٹر میرا کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہی ہوں اسٹارٹ کر لیں. جی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے پار ہو رہا ہے یہ, اعراب کا ٹاپک ہی اب آیا ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے. انگلش میں 3 جملوں میں محمد اسم استعمال کروں گا تو محمد ہی بولوں گا نا. عربی میں جب میں محمد کو استعمال کروں گا تو ان 3 شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں استعمال کروں گا. کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے, کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے, کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے, یہ بات ہے آگے کی. لیکن اس وقت آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم جو ہے نا, کوئی بھی اسم, وہ 3 فارمز میں استعمال ہوگا. گویا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ گویا یہ اسم کی 3 فارمز ہیں. اس سے پہلے آپ نے ورب کی فارمز پڑھی ہوئی ہیں نا, ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں نا عام طور پہ, صحیح ہے. ڈو کی سنائیں ذرا فارمز, ڈو, ڈیڈ, ڈن. گو کی, تو ورب کی 3 فارمز یاد کر لی تھی نا آپ نے. پہلے بتائیں فارمز یاد کی تھی یا پہلے جملے بنانے شروع کر دیے تھے؟ پہلے فارمز یاد کی تھی. جب فارمز آپ کو یاد ہوگی پھر آپ کو بتایا گیا کہ پہلی فارم یہاں لگنی ہے, سیکنڈ فارم یہاں لگنی ہے, تھرڈ فارم یہاں لگنی ہے, ایسی ہے نا. تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ پہلے ہر اسم کی, جو ہم نے اسم پڑھا ہے اس کی 3 فارم سمجھ لیتے ہیں کیسے آتی ہیں, صحیح. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فرسٹ فارم کہاں استعمال ہونی ہے, سیکنڈ فارم کہاں استعمال ہونی ہے, تھرڈ فارم کہاں استعمال ہونی ہے. میں کلوز کرتا ہوں. اعراب جب بھی آپ عربی کلاس میں سنیں اعراب لفظ, تو آپ کا ذہن زیر زبر پیش کی طرف نہیں جانا چاہیے. صحیح جائے گا, آخری دن بھی جا رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہے, لیکن جانا نہیں چاہیے. اعراب سنتے ہی زیر زبر پیش آپ نے ذہن سے ہٹا دینے. اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اسم کی 3 فارمز. اگر اسم کے اعراب کی بات ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے اسم کی 3 فارمز. ٹھیک, 3 فارمز. دیکھیں جی, پہلی فارم فرسٹ فارم, دوسری فارم سیکنڈ فارم, تیسری فارم تھرڈ فارم. یہ جو پہلی فارم ہے نا اسم کی, جو پہلی فارم بنتی ہے, اس کو عربی گرامر میں نام دیا جاتا ہے حالت رف. یعنی فرسٹ فارم کا نام ہے حالت رف. رف کہتے ہیں اسے, اصل میں رف ہے یہ, لیکن آپ کو اجازت دی جاتی ہے آپ رفع بول سکتے ہیں یہاں پہ, حالت رفع. اوکے جی. فرسٹ فارم عربی میں کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع. حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ فارم. بس اتنا ہی آپ نے سمجھنا ہے, اس سے زیادہ سمجھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ کس کی فرسٹ فارم؟ اسم کی فرسٹ فارم. اسم کی فرسٹ فارم کو حالت رفع کہتے ہیں. اوکے جی. اسم کی سیکنڈ فارم کو حالت نصب کہتے ہیں. آپ اسے نصب کہہ سکتے ہیں. سیکنڈ فارم کیا کہلاتی ہے؟ حالت نصب. تھرڈ فارم جو ہے وہ کہلائے گی حالت جر. حالت جر. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 فارمز ہیں. فارمز یہ 3 اسم کی ہیں. اسم کا اعراب پڑھ رہے ہیں نا. اسم کی 3 فارمز ہوتی ہیں اعراب کے اعتبار سے, اور اس کو آپ نے کسی کے ساتھ میچ نہیں کرنا. میچ کیونکہ یہ نہ اردو میں ہے نہ انگریزی میں, کیسے ہم میچ کر سکتے ہیں جب ہے ہی نہیں, ایک چیز ہی نہیں ہے کسی دوسری زبان میں, تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ فالو کر رہے ہیں نا. اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ اسم کا اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟
اسم کی 3 فارمز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. فرسٹ فارم کو کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع. سیکنڈ فارم کو حالت نصب. تھرڈ فارم کو حالت جر. جی عبد الرحمان، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کیا ہے؟ شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اسم کی فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ فارم. ثاقب، حالت جر کیا ہوتی ہے؟ کس کی؟ بس اتنا چاہیے آپ سے، اور کچھ نہیں چاہیے. اوکے جی. اچھا، اب فرسٹ فارم میں یا حالت رفع میں جو اسم موجود ہوتا ہے نا، جو اسم فرسٹ فارم میں یا حالت رفع میں موجود ہوتا ہے نا، اس اسم کا نام ہوتا ہے، اس اسم کو کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. یہ کیا ہے؟ مرفوع. رفع سے مرفوع. ٹھیک ہے. سیکنڈ فارم میں جو اسم موجود ہوگا نا، اسے کہیں گے یہ منصوب ہے. یہ منصوب ہے اسم. تھرڈ فارم میں جو اسم ہوگا نا، اسے کہا جائے گا یہ اسم مجرور ہے. تو یہ اب اسم کے نام ہو گئے فارم میں ہونے کے اعتبار سے. حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 فارمز کے نام تھے، مرفوع، منصوب، مجرور. اسم کے نام ہیں فارمز میں ہونے کے اعتبار سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی، مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع اسم کون سا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو فرسٹ فارم میں ہو وہ مرفوع کہلاتا ہے. منصوب اسم کون سا ہوتا ہے جی؟ جو سیکنڈ فارم میں ہو. مجرور اسم کون سا ہوتا ہے پروفیسر؟ جو تھرڈ فارم میں ہو. تھرڈ فارم کو کیا کہتے ہیں؟ حالت جر. سیکنڈ فارم کو کیا کہتے ہیں؟ آپ ہاں، حالت نصب. فرسٹ فارم کو حالت رفع. میرا خیال بات سمجھ میں آ گئی ہے. پھر دہرائیں اس کو، جب 3-4 دفعہ دہرائیں گے بات پکی ہو جائے گی. اعراب کیا ہے؟ پہلا سوال پیدا ہوا، اعراب کیا ہے؟ اعراب سنتے ہی آپ کو پتہ چلا کہ اسم کی 3 فارمز ہیں. اعراب اسم کی 3 فارمز ہے. اعراب سے مراد اسم کی 3 فارمز ہیں. کون کون سی فارم؟ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم. فرسٹ فارم حالت رفع کہلاتی ہے، سیکنڈ فارم حالت نصب کہلاتی ہے، تھرڈ فارم حالت جر کہلاتی ہے. اسم جب فرسٹ فارم میں ہوتا ہے تو کہلاتا ہے مرفوع، جب سیکنڈ فارم میں ہوتا ہے تو کہلاتا ہے منصوب، جب تھرڈ فارم میں ہوتا ہے تو مجرور کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو محمد اسم ہے نا، محمد، اس وقت یہ اسم وداؤٹ فارم ہے. وداؤٹ فارم ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. اوکے جی. جب اس کو ہم فرسٹ فارم میں لکھیں گے نا تو یہ ہو جائے گا محمدن. محمدن اسم کی فرسٹ فارم ہے، مرفوع ہے. محمدن اسم کی سیکنڈ فارم ہے، منصوب ہے. محمدن اسم کی تھرڈ فارم ہے، یعنی مجرور ہے. آپ کو ایک بات تو الحمدللہ پتا چل گئی کہ کلمہ طیب میں اسم محمد مرفوع استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. کلمہ شہادت میں اسم محمد منصوب استعمال ہوا ہے. درود شریف میں اسم محمد مجرور استعمال ہوا ہے. یہ پہلے آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا. یہ پتا چل گیا نا. اب انشاءاللہ تعالی مزید آگے جائیں گے تو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کلمہ طیبہ میں مرفوع کیوں استعمال ہوا ہے، کلمہ شہادت میں منصوب کیوں استعمال ہوا ہے، درود شریف میں مجرور کیوں استعمال ہوا ہے. یہ بعد میں پتا چلے گا. پہلا کام ہم نے اسم کی 3 فارمز بنانی، پہچاننی شروع کر دی ہے. اوکے جی. اب ایک بات مجھے بتا دیں کہ اسم محمد جو ہے یہ واحد ہے نا، مذکر ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ریزلٹ ایک نکال لیں کہ جو بھی اسم واحد اور مذکر ہوگا نا
جو بھی اسم واحد مذکر ہوگا, کیا کہا میں نے, جو بھی اسم واحد مذکر ہوگا اس کی فنیشنگ, اس کی فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ فارم آپ نے اسی پیٹرن پہ بنانی ہے. یہ پیٹ فارمولا ہو گیا. جو بھی اسم واحد اور مذکر ہوگا نا, صحیح, میں آپ سے پوچھوں اس اسم کی تینوں فارمز بولیں تو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ اسم واحد مذکر ہے. اگر ہے تو آپ نے اسی پیٹرن پہ تین فارمز بول دینی ہے. پیٹرن کیا ہے؟ یعنی آخری حرف پہ دو پیش فرسٹ فارم میں, آخری حرف پہ دو زبر سیکنڈ فارم میں, آخری حرف پہ دو زیر تھرڈ فارم میں. سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر ہوگی بات؟ تو شروع کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا. جی, واحد اور مذکر دونوں, یعنی واحد مذکر دونوں کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے. نکرہ معرفہ والی بات نہیں ہے بس. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ سے شروع کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے, زید, میں آپ سے کہوں زید لفظ جو ہے اس کا اعراب کیا ہے اس وقت؟ آپ کہیں گے اس کا اعراب اس وقت کوئی نہیں ہے, اس وقت کوئی اعراب نہیں ہے. لیکن جب آپ عبارت میں استعمال کریں گے نا تو کسی نہ کسی اعراب کے ساتھ استعمال کریں گے, یعنی کسی نہ کسی فارم میں استعمال کریں گے اس کو. اب زید واحد مذکر ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ واحد مذکر اسم کا اعراب آپ نے کیسے بیان کرنا ہوتا ہے. تو زید کا تینوں فارم میں اعراب بول دیں. زیدن, زیدن, زیدن. ماشاءاللہ. پہلے آپ کو زید کے بارے میں تین چیزیں پتا تھیں کہ زید مذکر ہے, زید واحد ہے, زید معرف ہے. اب آپ کو زید کا اعراب بھی بتانا آ گیا کہ زید مرفوع جب ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے, زید جب منصوب ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے, زید جب مجرور ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے. پیش دوسری دفعہ دو زبر, تیسری دفعہ دو زیر. کافرون, کافرن, کافرین. جی, مشرک آخری حرف پہ دو پیش لگا کر فنیشنگ کر دیتے ہیں اس کی پہلی فارم میں, دوسری فارم میں آخری حرف پہ دو زبر لگا کر فنیشنگ کر دیتے ہیں, اور تیسری فارم میں آخری حرف پر دو زیر لگا کر فنیشنگ کر دیتے ہیں. لکھتے وقت بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے دو زبر لگانی ہے نا آخری حرف پر تو اینڈ پہ ایک الف لکھنا ہے, اینڈ پہ ایک الف لکھنا ہے. یہ رول ہے, یہ رول ہے. اوکے جی, کلیئر؟ ماشاءاللہ. لے جی, آپ کو واحد مذکر اسم کا اعراب بتانا آ گیا. اب میں پھر ذرا ریوائز کر لوں تاکہ آپ کو اعراب پکا ہو جائے. اعراب پکا ہو گیا تو آگے عربی ختم بس, کیونکہ اعراب اور ضمائر اگر آپ کو آ جائے نا تو آپ کو 90% قرآن سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. اعراب اور ضمائر یہ ذہن میں رکھیں. اور اعراب میں ہی کنفیوز کر دیا جاتا ہے شروع سے اسٹوڈنٹ کو, وہ زیر زبر پیش کو اعراب سمجھتا رہتا ہے ساری زندگی, اس لیے کنفیوز ہوتا رہتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی, اب میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کا اعراب پکا ہو جائے. پہلا سوال, اعراب اردو اور انگریزی میں بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, صرف عربی میں ہوتا ہے. اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا تین لفظ آنے چاہیے؟ اسم کی تین فارمز, فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. فرسٹ فارم کو کیا کہیں گے؟ حالت رفع. سیکنڈ فارم کو, تھرڈ فارم کو. اسم جب فرسٹ فارم میں ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع. سیکنڈ فارم میں ہوگا تو منصوب, تھرڈ فارم میں ہوگا تو مجرور. اعراب اصل میں اسم کی فنیشنگ کا نام ہے. اعراب اصل میں اسم کی فنیشنگ کا نام, اور تینوں فارمز میں اسم کے میننگز نہیں بدلتے. یہ ایک ایکسٹرا بات ذہن میں رکھیے گا. زید چاہے زیدن ہو, چاہے زیدن ہو, چاہے زیدن ہو, ترجمہ زید کا زید ہی ہوگا. کتاب چاہے کتابن ہو, چاہے کتابن ہو, چاہے کتابن ہو, کتاب کا ترجمہ کتاب ہی ہوگا. اوکے جی. واحد مذکر اسم کا اعراب کس طرح آتا ہے آپ سے پوچھا جائے تو؟ آخری حرف پر, فرسٹ فارم میں آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ, سیکنڈ فارم میں, تھرڈ فارم میں. یاد ہو گیا؟
اب ہم نے ایک ایک کر کے نا سارے نمبرز پورے کرنے ہیں. واحد مذکر اوکے ہو گیا. اب ہم چل رہے ہیں واحد مؤنث کی طرف. واحد مؤنث اسم کی طرف. اسم مؤنث بھی ہو نا واحد, تو بھی اسی طرح اعراب بولنا ہے جس طرح مذکر کا بولا تھا. اوکے جی. دار, جی دار, دارن, دارن, دارن. بنت, 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 بنتن, بنتن, بنتن. اخت سے میں اب بتانے لگا ہوں. نوٹ کر لیں کہ رول ہے نا کہ جب بھی آپ نے آخر میں دو زبر ڈالنے ہیں نا, اسم کے آخر میں دو زبر ڈالنے ہیں تو ایک الف لکھنا ہے. جب بھی اسم کے آخری حرف پہ آپ نے دو زبر ڈالنے ہیں تو اینڈ پہ کیا لکھنا ہے, ایک الف ایڈیشن لکھنا ہے. دو صورتوں میں آپ نے صرف دو زبر ڈالنے ہیں, الف نہیں لکھنا. دو صورتوں میں. بات سمجھ میں آئی ہے کیا کہا میں نے؟ قاعدہ ہے, رول سمجھ لیں. رول ہے جب بھی آپ نے حالت نصب یعنی منصوب اسم لکھنا ہے نا, واحد مذکر یا مؤنث, تو دو زبر ہی لکھتے ہیں نا آخری حرف پہ. تو جب بھی دو زبر آپ لکھیں گے نا آخری حرف پہ تو اینڈ پہ ایک الف بھی لکھا کرنا ہے. یہ رول ہے. سوائے دو صورتوں میں, سوائے دو کنڈیشنز میں. نمبر ایک کنڈیشن یہ کہ اس اسم کے آخر میں گولتا ہو تو پھر دو زبر ہی لکھنے ہیں, الف نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. اس لیے قرآن مجید میں آپ کو بقرۃً ایسے ہی لکھا ہوا ملے گا, الف کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ملے گا. ایک صورت تو یہ ہو گئی. دوسری صورت, جب بھی آپ کا کوئی اسم ان دو حروف پر ختم ہو, یعنی اینڈ پہ یہ دو حروف اکٹھے آئیں, ان دو کسی اسم کے آخر میں یہ دو حروف اکٹھے آئے. ٹھیک ہے. بولتے وقت تو آپ نے دو زبر بولنی ہے, لیکن لکھتے وقت ان دونوں قسم کے الفاظ میں آپ نے اینڈ پہ الف نہیں لکھنا ہے. دونوں کی ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. جیسے دیکھیں جی, آپ کے سامنے اسم آیا جنہ. جنہ کا اعراب بولیں, جنتن, جنتن, جنتن. ٹھیک ہے نا. اب جب لکھیں گے جنتن, جنتن, بس کیونکہ گولتا تھی تو گولتا کے اوپر صرف دو زبر ڈالیں گے, اینڈ پہ الف نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور جنتن, ایک تو یہ بتا دی صورت. اب دوسری صورت بتا رہا ہوں. ایک لفظ ہے سما. سما آسمان کو کہتے ہیں نا. سما کا اعراب بولیں, سما ان, سما ان, سما ان. ٹھیک ہے. اب لکھنے لگے ہیں اس کو, تو سما ان, سما ان, دو زبر ڈالنے ہیں, صرف الف نہیں ڈالنا. کیوں؟ اس لیے کہ اینڈ پہ دیکھیں الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں نا. کلیئر. اور مجرور لکھتے ہوئے سما. تو میں نے پہلے سیشن میں آپ کو واحد مذکر مؤنث اسم کا اعراب سکھا دیا آپ کو. ٹھیک ہے. یہاں پہ لیکچر 9 فنش ہو رہا ہے. قرآن کی تعلیم لیکچر 10 سے سٹارٹ. عدد کی ترتیب ہم فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. عدد کی ترتیب ہم فالو کر رہے ہیں. مثنی, مثنی مذکر پہلے لے لیتے. قلم کا مثنی, قلم مذکر ہے نا, تو قلم کا مثنی کیا بنایا تھا ہم نے؟ ایکسیلنٹ. دو بنائے تھے نا. ایک بنایا تھا کلامانی اور ایک بنایا تھا کلامینی. ٹھیک ہے. اب نوٹ کریں کہ کلامانی اور کلامینی اسم کی فنیشنگ ہوئی ہے نا, ہوئی ہے نا یار. وہاں پر دال پہ کچھ نہیں تھا تو فنیشنگ نہیں ہوئی تھی.
इसकी फिनिशिंग हुई है, हुई है ना, फिनिशिंग हुई है। तो मुसन्ना इस्म का इराब हमें ऑटोमेटिकली मिल गया। वो जो कलामानी हमने बनाया था ना, वो उसका मरफू होना था, हालत रफा थी, फर्स्ट फॉर्म थी, और जो कलाम मैंने बनाया था ना, वो उसकी सेकंड फॉर्म थी। यानी मुसन्ना जिसमें हमें आवाजें आई थी, मैंने कहा था ना आवाजें संभाल लें, वो इसलिए कहा था। तो मुसन्ना में आनी आवाज जो है ना, वो मरफू को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक, और ऐनी आवाज मंसूब को करेगी। अब रहेगी मजरूर, तो जो मंसूब है ना, वही उसकी मजरूर भी होगी। तो इसका इराब तो सबसे आसान था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं ना। आपने कहा जी डू, डिड, डन। अगर मैं आपसे कहूं जी हेल्प की 3 फॉर्म्स बताएं, आप कहेंगे जी हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प्ड। दोनों हेल्प्ड हेल्प नहीं है ना, वर्ब नहीं है, लेकिन उस टाइप समझाने के लिए। तो मुसन्ना का इराब जो हमने फॉर्म 2 शक्लें बनाई थी, बना बनाया इराब मिल गया। आनी आवाज बताएगी कि मरफू है, ठीक है ना। अब ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अभी तक मरफू देखा है पेश को, यहां आपको जेर मरफू नजर आ रही है, तो इसलिए आपने जेर नहीं देखनी, आपने वो साउंड संभालनी है। आनी, आपने वो साउंड संभालनी है। ऐनी, ओके। तो वाहिद इस्म का इराब तो 2 पेश 2 जबर 2 जेर के साथ आया। मुसन्ना का इराब किस तरह आया? 2 आवाजों के साथ, मरफू आनी, मंसूब और मजरूर ऐनी। अब मुसन्ना मुअन्नस की तरफ आ जाए। जन्नाह का मुसन्ना हमने क्या बनाया था? जन्नतानी और जन्नतैनी। जिस तरह मुज़क्कर था उसी तरह ये जन्नतानी मरफू, जन्नतैनी मंसूब और जन्नतैनी ही मजरूर। ओके जी, क्लियर जी। मुस्लिमा मरफू, मंसूब, मजरूर। काफिरा मरफू, ठीक है, क्लियर जी। दार, दार, दारानी मरफू, दारैनी मंसूब, दारैनी मजरूर। फॉलो, क्लियर, कोई मुश्किल नहीं था। मुसन्ना बना बनाया इराब मिल गया हमें। वाहिद क्लियर हो गया, मुसन्ना क्लियर हो गया। यानी जो भी इसमें ना, जो भी इसमें आपने पढ़ा है उसका अपना इराब है, सबका इराब मिलता जुलता नहीं होगा, सबकी फॉर्म्स मिलती जुलती नहीं होंगी। हाँ, कुछ की मिलती जुलती हो सकती हैं, वो देखेंगे किसकी मिलती हैं। तो आपको वाहिद इस्म का इराब बताना आ गया। आपसे पूछा जाता है साकिब वाहिद इस्म का इराब कैसे शो किया जाता है, क्या जवाब देंगे आप? फॉर्म्स 3 सबकी होती हैं। हाँ हाँ, पहली फॉर्म में उसके आखिरी हर्फ पे 2 पेश लगते हैं, सेकंड फॉर्म में 2 जबर लगते हैं और 1 अलिफ लिखा जाता है सिवाय 2 सूरतों के, और तीसरी फॉर्म में 2 जेर लगते हैं। मुसन्ना आनी मरफू साउंड है, ऐनी मंसूब भी साउंड है और मजरूर भी साउंड। माशाल्लाह, बस क्लियर। ओके जी, क्लियर जनाब। अब जमा की तरफ आते हैं। 3 ही नंबर है ना, वाहिद मुसन्ना जमा। मुज़क्कर मुअन्नस तो हम बीच में कर रहे हैं। जमा, अच्छा जमा थी 2, एक थी सालिम और एक थी मुकस्सर। पहले सालिम करते हैं, ठीक है। जमा सालिम मुज़क्कर। जमा सालिम मुज़क्कर मुस्लिम की बनाई थी ना हमने, सिफत की क्या बनी थी? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। फिनिशिंग हुई हुई है, हुई हुई है ना। तो ये मरफू था।
मुस्लिमीना ये मंसूब था। तो वहां जो जमा सालिम की हमने दो वजह निकाली थी ना, ऊना ईना, वो एक्चुअली उनका इराब ही था। ऊना मरफू, ईना मंसूब और मजरूर भी साथ। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुनाफिक, मुनाफिकूना, फर्स्ट फॉर्म, मुनाफिकीन, मुनाफिकीना, मुनाफिकीन। एक्सीलेंट। उस आवाजों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी आपने कि कहीं ऐसे कहें जी मुस्लिमूनू के पेश, नो, जो साउंड है वही रहने देनी है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, और इसे कहें जी मुस्लिमीनी, नहीं, वही रहेगा। जो बना लिए वो तो हमें बने बनाए मिल गए। जी फरूख, काफिर, काफिरूना, फर्स्ट फॉर्म, जी, और सेकंड फॉर्म काफिरीना, थर्ड फॉर्म काफिरीन। काफिरीना। अबरार साहब, मुजाहिद, मुजाहिदूना, फर्स्ट फॉर्म, और दूसरी जो है मुजाहिदीना, और तीसरी मुजाहिदीन। ले जी, आपने इराब सीख लिया आपने तो, माशाल्लाह। जमा सालिम मुज़क्कर हो गया, जमा सालिम मुअन्नस। मुस्लिमा की बनाई थी ना, मुस्लिमा की हमने बनाई थी मुस्लिमात, यही बनाई थी ना, एक ही बनाई थी। फिनिशिंग हुई हुई है? नहीं हुई ना, इसकी करनी है फिनिशिंग, ठीक है ना? पता चल रहा है ना फिनिशिंग? जिनकी फिनिशिंग हुई हुई है समझे उनका इराब भी हमने पढ़ लिया था उस वक्त, लेकिन मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया था। आपके ज़हन में सवाल आया था ना कि जब ये दो दो बना रहे हैं कि कलमानी और कलमीनी क्या फर्क है, तो मैंने कहा था ये इंशाल्लाह आप चौथी चीज पढ़ेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा। तो उस वक्त मैं आपको बताता कि इसका इराब है तो आपको समझ ही नहीं आना था, तो अब आपको समझ में आ गया। अब इसकी फिनिशिंग नहीं हुई तो इसकी फिनिशिंग करनी है, ठीक है? इसकी फिनिशिंग, अच्छा अब इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है जरा अच्छी तरह समझ लें, बहुत अहम है। ये ऐसा इसमें है जिसमें साउंड भी आ रही है, आत की साउंड निकाली है ना, लेकिन साउंड कंप्लीट नहीं है। ऊना ईना कंप्लीट साउंड्स थी ना, आनी आनी कंप्लीट साउंड्स थी। ये आत की साउंड इनकंप्लीट है। ये कंप्लीट उस वक्त होगी जब इसके आखिर में कुछ लगेगा। तो इसके साथ स्पेशल केस है कि ये जो आत की आवाज आ रही है ना, आत की आवाज, इस आत को आप दो पेश लगा के आतुन कर दें, मुस्लिमातुन, ठीक है? और मंसूब और मजरूर में दो जेरे लगा के आतिन की आवाज निकल कंप्लीट कर दें, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। आपका जहन कह रहा होगा कि यहां पर दो जबरें आनी चाहिए थी, तो आपके जहन से तो अरबी नहीं बनी ना, ठीक है ना? उसकी मैंने रीजन आपको बता दी है, क्योंकि साउंड थी, साउंड वाले जितने भी थे उनमें दो साउंड्स ही आ रही थी। तो यहां भी वही पैटर्न फॉलो किया गया कि साउंड्स दो ही रखी गई, लेकिन साउंड कंप्लीट इसमें इस तरीके से की गई, आतुन और आतिन, आतुन आतिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। काफिरा, काफिरातुन, तिन, तिन, ठीक है? मोमिनात, मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन। एक्सीलेंट। तालिबात, समावात, समावातुन, समावातिन, समावातिन। ठीक है ना? कुरान में समावातुन और समावातिन नहीं मिलेगा आपको। आयात, आयातिन, आयातिन, आयातिन। बैयिनात, बय्यिनातुन, बय्यिनातिन, बय्यिनातिन। जमा सालिम एराब पक्का हो गया। क्या रह गया? जमा मुकस्सर। आजे जमा मुकस्सर भी समझ ले। जमा मुकस्सर मुजक्कर, जिस तरह आपने वाहिद इस्म का इराब बोला है ना, वाहिद इस्म का कैसे बोला है? दो पेश, दो जबर, दो जेर।
जमा मुकस्सर का भी इसी तरह बोलना है, ठीक है। मसलन अबवाब, अबवाबुन, अबवाबन और अबवाबिन, दो पेश, दो जबर और एक अलिफ, वही पैटर्न जो क्या है वाहिद की तरह, अबवाबिन। तो वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब एक ही तरीके से आ गया। अकलाम, अकलाम, जी फरूख, एक्सीलेंट, ठीक हो गया जी। आपको मैं कहता हूं कि अशजार, अशजारुन, अशजारन, अशजारिन। आपको कहता हूं कुलूब, कुलूबुन, कुलूबन, कुलूबिन। दुरूस, जमा मुकस्सर मुजक्कर के बाद जमा मुकस्सर मुअन्नस। इसके एग्जांपल मैं ऊपर दे देता हूं। यहां वही रूल, जिस तरह वाहिद इस्म की सिचुएशन थी ना मुजक्कर मुअन्नस की, उसी तरह जमा मुकस्सर का इराब भी आएगा। मसलन निसा लफ्ज है, औरतों के लिए इस्तेमाल होता है निसा, ठीक है। जमा मुकस्सर है ये मुअन्नस की, तो इराब बोले इसका निसाउन, निसाअन और निसाइन। निसाउन, निसाअन अलिफ लिखो, इसलिए कि अलिफ और हमजा इकट्ठा आ गया। निसाइन। वाहिद, मुसन्ना, जमा, जमा सालिम, जमा मुकस्सर, मुजक्कर मुअन्नस, सबका इराब आपको आ गया। यानी ठीक है। अब थोड़ी सी ये वीडियो रह गई और नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कल पूरा 1 घंटा भी नहीं देना होगा शायद ना, मैं देखूंगी फिर आप लोग को बता दूंगी कि कल कितने टाइम की क्लास होगी, सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।